أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم الكلام في سورة البقرة عن الحروف المقطعة في أوائل السور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے ابتدا میں الف لام میم پر ہم نے تمام اقوال اور ابحاث جو ہیں مکمل ذکر کر دی تھیں جو حروف مقطعات سے تعلق رکھتی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورتوں کے اول میں جو حروف ہیں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، اسی طرح ہا میم ہے، اسی طرح الف لام را ہے، یا اسی طرح اب جو ہم نے سورت پڑھی ہے سورت طاسین ہے. تو اس کا سب سے افضل اور جمہور کے نزدیک جو قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جتنا چاہیں خبر دیں اور جو چاہیں خبر نہ عطا فرمائیں. تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ یہ اسرار ہیں من اسرار اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اسرار و حکم ہیں. باقی جن لوگوں نے کہا کہ یہ اسماء سورتوں کی ابتدا کا اشارہ ہے یا اسماء اللہ الحسنہ کا اشارہ ہے، وہ اقوال راجح نہیں. راجح قول یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتے ہیں. فرمایا تلک آیات القرآن وکتاب مبین. یاد رکھیں کہ کبھی قرآن پاک کے بارے میں یعنی اس میں اشارہ جو ہے وہ ہاذا استعمال ہوتا ہے، کبھی ذالک کا استعمال ہوتا ہے، کبھی دل کا استعمال ہوتا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ورنہ قواعد کے اعتبار سے ہاذا للقریب و ذالک للبعید و ذاک للمتوسط، تو کبھی آیات مراد ہوتی ہیں تو تلکا کا اشارہ ہوتا ہے. تو اصل وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کا یعنی جو نازل ہو گیا گویا وہ موجود ہے تو ھذا آ گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہاں ھذا کا. اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب. اب ذالک وعید کے لیے ہوتا ہے اور قرآن تو موجود ہے، اتر چکا ہے. تو معنی یہ ہے کہ کبھی بود سے مراد بود زمانی نہیں، بود رتبی ہوتا ہے کہ مرتبہ بلند ہے، شان بلند ہے اللہ کے کلام کا. اس لیے فرمایا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جیسے یہاں فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین. حالانکہ اس سے مراد ہے کہ ہذہ آیات، یہ آیات ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں. اور فرمایا و کتاب مبین. یاد رکھیں کہ آیات جو ہے نا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، یعنی جیسے اللہ نے پیغمبروں کو معجزے عطا فرمائے ہیں تو وہ بھی تو نشانیاں ہیں، ان پر بھی آیات کا
جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں، یعنی وہ معجزات عطا فرمائیں۔ جیسے فرمایا فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا، تو مراد تھا دو معجزے جو اللہ نے دیے تھے، ایک عصا کا اور ایک ید بیضا کا۔ تو کبھی تو آیت سے مراد معجزہ ہوتا ہے اور کبھی آیت سے مراد ہوتا ہے علامت، نشانی۔ اب دیکھیں نا، مثلا کسی آدمی نے آپ کو اینک دی تو آپ جب دیکھتے ہو یاد آ جاتا ہے، اچھا مجھے فلاں نے دیا۔ تو قرآن پاک بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ بیدار ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ اور کبھی آیت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اللہ جب عبرت بنا دے، نشانی بن جائے دنیا کے لیے۔ اسی لیے آپ نے سارے پیچھے قصے پڑھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو آخر میں جب قصہ ختم ہوتا ہے تو ان ھذا لہو اللہ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کہ اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، کہ وہ قوم نوح پہ غور کریں، قوم لوط پہ غور کریں کہ ان پر اللہ کے عذاب کیوں آئے ہیں۔ اگر وہ اعمال ہمارے اندر آ گئے تو پھر ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے فرمایا تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ کتاب مبین سے، مبین سے کیا مراد ہے؟ یعنی بین واضح، ایسی کتاب جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، جس میں کوئی اخفا نہیں۔ اللہ کے قرآن کے قوانین ایسے ہیں جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میرے آقا نے فرمایا میں تم کو ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کہ اسلام کے اندر کوئی اندھیری ہے ہی نہیں، کوئی ابہام ہے نہیں۔ جیسے دنیا کے قوانین میں ہوتا ہے نا، اگر ہے، مگر ہے، چونکہ ہے، چنانچہ ہے، قرآن ایک سیدھی بات کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا اغلاق و ابہام نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کتاب مبین۔ اور اس کتاب کا کیا مقصد ہے؟ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ فرمایا ھدی و بشری للمؤمنین، انما تحصل الہدایۃ بشہادۃ القرآن من آمن بہ واتبعہ وصدقہ بما فیہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب قرآن جو ہے ہدایت ہے، قرآن جو ہے بشرا ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا مانا؟ یعنی اس سے ہدایت ملتی ہے، ان کو بشارت ملتی ہے جو اللہ کے قرآن پہ ایمان لے آئے، اللہ کے قرآن کے تابع ہو گئے، اللہ کے قرآن کی تصدیق کی اور اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے اس پہ عمل کیا، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن بھی ہدایت ہے، انبیاء بھی ہدایت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہدایت کی توفیق اور ہدایت کا وصول جو ہے وہ اللہ کے منشے کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ہدایت ہے رستہ دکھلانا، ایک ہے منزل مقصود پہ پہنچانا۔ تو قرآن بھی رستہ دکھلاتا ہے، انبیاء بھی رستہ دکھلاتے ہیں، اس کے بعد علماء بھی رستہ دکھلاتے ہیں، لیکن منزل پہ پہنچا دینا جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں، اللہ چاہے تو ہدایت نہ دیں، ان کی مرضی۔ اسی فرمایا وہدی وبشری للمؤمنین، ایمان والے وہ ہیں وہ عمل بما فیہ، کہ قرآن میں جو حکم ہے ان پہ عمل کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں ان کو قائم کریں۔ قائم کا معنی کیا ہے؟ کہ نماز کو شروط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، کہ نماز کے لیے وضو ہے، پاکی ہے، طہارت ہے، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، نیت خالص ہو، اور پھر نماز کے ارکان جو ہیں یہ رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعود ہے، تشہد ہے، التحیات ہے،
تلاوت کتاب ہے، ہر چیز کا خیال کریں، پھر کہیں گے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے اور جیسے آیا ٹکرے مار دی، وہ نماز قائم کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کسی جگہ کہ نماز پڑھو، فرمایا نماز قائم کرو، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ اداؤھا بشروطھا وارکانھا فی اوقاتھا، کہ نمازوں کو ان کے شروط، ان کے ارکان کے ساتھ اوقات میں ادا کرنا۔ اب اگر آدمی اوقات میں نماز نہ پڑھے، بیٹھا ہے سورج پیلا ہو گیا، اللہ اکبر اب عصر پڑھ رہا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طرح بیٹھے رہے اب جب سورج نکلنے لگے تو اللہ اکبر فجر پڑھ رہا ہے۔ تو یہ نماز مانا اپنے اوقات میں پڑھے، اور شروع تو ارکان سے پڑھے کہ آرام سے رکوع ہے، آرام سے سجود ہے، اور آرام سے تسبیحات ہیں، آرام سے قعود ہے، تشہد ہے، پھر جا کے نماز ادا ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تم 100 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن پڑھو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ اکبر میں نے آج 100 رکعت پڑھی ہے، اس کا دھیرے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم حضور کے زمانے میں ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی، عربی تھا بیچارہ، جنگل کا رہنے والا، اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، حضور کی خدمت میں آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا واپس جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بیچارے نے دوبارہ نماز پڑھی، اب حضور دیکھ رہے ہیں، پھر آیا سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب اس بیچارے نے پھر آ کے سلام کیا، تو خلی مسواک باتیں ہیں انشاءاللہ، پھر بیٹھ کو موقع۔ اور یاد رکھیں تو حضور نے فرمایا ارجع فصلی، دوبارہ پڑھو، اس سے بیچارے نے پھر پڑھی، 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، اور تینوں دفعہ حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتی ہے۔ اب ہمیں یہ تو نماز نہیں ہوتی اللہ کے بندے کہ تم ٹکرے مار رہے ہو۔ اذا رکع فاطمئن، جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، جب رکوع سے کھڑے ہو تو ہر ہڈی واپس آ جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى۔ پھر جب رکوع میں جاؤ تو بالکل اطمینان کے ساتھ سجود کرو، اور آرام سے تسبیحات پڑھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پتہ لگے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ پھر جب سجدے سے اٹھو تو آرام سے بیٹھو کہ ہر ہڈی جو ہے اپنی جگہ پہ آ جائے، اور اس میں دعا یاد ہو تو پڑھ سکتے ہو، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرو۔ نماز تو اس طرح پڑھی ہے یا رسول اللہ مجھے نہیں یاد۔ تو اس لیے ہمیشہ یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ انک لم تصلی، گویا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو جو ہمارے بھائی دیکھا ہے آپ نے، ابھی ایسے رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر، ایسے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، یہ تو نماز بالکل نہیں ہوتی۔ آپ سمجھیں گے ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں تو پڑھی کیا ہے؟ کہ آدمی وقت بھی نکالے، گھر بھی چھوڑے، حرم میں بھی آئے، نماز بھی صحیح نہ پڑھے، وہی ٹکرے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا اگر ہم نے آگے نہ نماز سیکھی، نہ طواف سیکھا، نہ عقیدہ صحیح کیا، نہ اعمال صحیح کیے، صرف خوشی ہے گمراہ کرنے گئے تھے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ نماز مکتوبہ کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو ادا کرے، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ تمام صاحب نصاب لوگوں پہ تمام اخراجات کے بعد جو خالص پیسہ بچے 2.5% دینا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَيْقَنَ بِالدَّارِ الْآخِرَةِ، اور اس کو قیامت کا بھی یقین ہو، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی یقین ہو، فالجزاء علی الاعمال، اور اعمال پہ جزا کا بھی یقین ہو کہ میرے عمل بہتر ہیں تو جزا بھی بہتر ملے گی، برے ہیں تو بری ملے گی، خیرا و شرا والجنت والنار، جنت پہ بھی ایمان ہو،
اور جہنم پر بھی ایمان ہو۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا جب صبح کو بیدار ہوتے اور آپ کی آسمانوں پہ نظر پڑتی تو آپ یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت مبارک پڑھتے اور اس کے بعد فرماتی اللہم انت قیم السماوات والارض من فیہم، اللہم انت ملک السماوات والارض من فیہم، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حضور ہر رات جب صبح اٹھتے تو یہ پڑھتے، نیند سے اٹھتے تو فرماتی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں میں فکر کرتا رہے۔ جنت پر بھی ایمان ہو، جہنم پر بھی ایمان ہو کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے، جہنم بھی پیدا کر دی ہے، دونوں موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئے، ہمیں تو کتنے سیارات ہیں ابھی ان کا بھی علم نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ایمان والوں کو کہہ دو کہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے۔ شفا کا کیا معنی ہے؟ شرک کی بیماری کو مٹانے والا، ریا کی بیماری کو مٹانے والا، تکبر، غیبت، نمیمہ، نفاق کی بیماریوں کو مٹانے والا، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور اللہ نے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا رکھا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہاں بھی فرمایا میرا محبوب اعلان کر دیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو اللہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ لائے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، سچی بات داخل ہی نہیں ہوتی، سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اتارا ہے، آپ میرے مجھ سے ڈرنے والوں کو وہ خوشخبری دے دیں جنت کی، اور ان کو ڈرائیں جو جھگڑالو قوم ہے، بلا وجہ جھگڑتی ہے۔ فلہذا قال تعالی ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے آئے، یکذبون بها ویستبعدون وقوعها، وہ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو یہ نہیں سمجھتے کہ جو خدا ہمیں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، جس نے آسمانوں اور زمینوں جیسی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر دیا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے؟ جو تمہیں ایک قطرے پانی سے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ تمہاری مٹیوں سے بھی پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ یعمہون۔ اس کے دو ترجمے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے اچھے عمل ان کو مزین کر کے پیش کیے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ اپنے کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے، کیونکہ جہاں جہاں زینا کا لفظ آیا ہے وہ اعمال سیئہ کے لیے آیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، منع یہ ہے کہ اگر ان کو برائی پسند ہے تو پھر ہم نے وہ برائی ان کی آنکھوں میں اچھی کر دی، اسی میں مدخل ہے۔ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ أَيْ حَسَّنَّا لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ، جس کے اندر وہ ہیں وہ کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، بت پر، پھر ہم کہتے ہیں اسی میں مرتے رہو، اسی غیر اللہ کی عبادت تمہیں لگتی۔ وَمَدَدْنَا لَهُمْ فِي غَيِّهِمْ
اور ان کی سرکشی میں ان کو اور ہم نے مہلت دی ہے. وَهُمْ يَتِيهُونَ فِي ضَلَالِهِمْ، وہ اپنی گمراہیوں میں گر رہے ہیں، اپنی گمراہیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ چاہیں گے تو پکڑ لیں گے. وَكَانَ هَذَا جَزَاءً عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور یہ ان کے لیے جزا ہے، سزا ہے کہ انہوں نے آخرت کی تکذیب کی ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب وہ ایمان نہیں لے تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو بدل ڈالا ہے. جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں اولئک الذین، اشارہ ہے کافروں کی طرف جو ایمان نہیں لے آئے. اولئک الذین لهم سوء العذاب، ان کے لیے بہت بھیڑا عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. الیس یخسرون انفسهم واموالهم سواهم من اہل المحشر، یعنی کافروں کے علاوہ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، وہ تروٹے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. وَإِنَّكَ خطاب جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ہے، وَإِنَّكَ اَيَّا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، لَتَأْخُذ قرآن اللہ سے آپ لیتے ہیں، مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے من عند حکیم علیم. حکیم مانا حکیم فی امرہ و نہیہ، اس کے جتنے اوامر ہیں جتنے نواہی ہیں ان میں حکمت ہے. علیہ علیم بالامور، وہ ہر بات کے جاننے والے ہیں. جلیلہ و حقیرہ وخبرہ والصدق المحض، اللہ کی خبر جو ہے وہ بالکل سچی ہے. وحکمہ هو العدل التام، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ سراپا عدل ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے جی کہ آدمی نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بیچارہ سالن وغیرہ بنا رہا ہے تو کیا زبان پہ سالن کو چیک کر سکتا ہے کہ نمک میرے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہاں اجازت ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے. اجازت تو ہے کہ زبان پہ رکھ کے، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بعض آدمی ہوتے ہیں نا بڑے چڑچڑے کہ نمک زیادہ ہو گیا تو ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیا، مرچ زیادہ ہو گیا تو مارنا شروع کر دیا. تو ان حالات میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ چکھ لے کہ اس کے عذاب سے بچ جائے، ورنہ بلا ضرورت میں چکھا کرے. کیونکہ بعض ہوتے ہیں نا جاہل لوگ، وہ ہر کام علاج جو ہے وہ صرف یہی جانتے ہیں کہ بھئی مرچ کیوں زیادہ ہو گئی اور نمک کیوں زیادہ ہو گیا. ساری زندگی میرے آقا نے رحمت دو عالم نے حضرت انس فرماتے ہیں جو خادم ہیں آپ کے، کہ ساری زندگی میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے کسی کھانے پہ یہ نہیں کہا کہ نمک زیادہ ہے یا کم. طبیعت کو پسند آیا کھا لیا، نہیں آیا رکھ. اعتراض نہیں کیا کبھی اللہ کی نعمت کو. کہتے جی کہ میاں بیوی جب ملیں تو کیا وہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، کپڑا اتارنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم جنب الشیطان انا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یہ دعا بھی حضور نے سکھلائی ہے کہ یہ بھی پڑھ لیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہوگا. کہتے مجھے شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. میرا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسباب پہ عمل کرو. دعا کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسباب پیدا کرو. اب آپ نے مثلا مدینہ منورہ جانا ہے تو آپ ٹکٹ خریدیں، بس میں بیٹھیں، دعا کریں اللہ خیریت سے پہنچا.
اب یہ معنی دعا کا نہیں ہوتا کہ آپ حرم میں بیٹھے رہے ہیں اللہ مجھے مدینے پہنچا دے مدینے پہنچا دے، یہ تھوڑا کہ تم اڑ کے پہنچ جاؤ گے، یہ دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسباب پیدا کرو۔ بھی تم آج کل میڈیکل نے اس موضوع پہ بہت بڑی ترقی کر لی ہے، آپ دونوں میاں بیوی جا کے اپنے پہلے ٹیسٹ کروائیں کہ کیا تمہارے اندر نقص کیا ہے، ورنہ یہ تو ایک توالد تناسل کا اللہ نے سلسلہ رکھا ہے، اولاد ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ تو معنی یہ ہے کہ یا خاوند میں نقص ہے یا بیوی میں نقص ہے۔ اچھا، اور ہمارے ہاں کی حالت یہ ہے کہ اگر بیوی میں نقص ہو تو سارے محلے اور قوم کو بتلائیں گے، اگر خاوند میں نقص ہو تو بیوی کو بھی ڈنڈے مارے گا، میری بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ یعنی اس کو اپنی مردانگی کی عزت کا احساس ہے لیکن عورت کی ذلت کا کوئی احساس نہیں۔ اگر تیرے اندر نقص ہے تو علاج کرائیں، آج کل علاج موجود ہیں، دوائیں موجود ہیں، علاج موجود ہیں، انجیکشن موجود ہیں، یونانی اطباء کے پاس بھی ماشاءاللہ اولاد کے لیے نسخے موجود ہیں۔ اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ انہی اسباب کو، انہی دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنا دے اور مجھے اولاد عطا فرما۔ تو دعا مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں گھر بیٹھے رہو پاسپورٹ نہ بنواؤ اللہ عمرے پہ پہنچا دے، ایسے کان سے پکڑ کے کوئی پھینک دے گا تمہیں؟ یہ کون سی دعا ہے؟ یا ایک آدمی شادی نہ کرے اور دعا کرے کہ اللہ مجھے اولاد دے، تو اولاد تمہیں تو نہیں ہوگی نا، آخر شادی تو کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال پہلے اپنا ٹیسٹ کرائیں، چیک اپ کرائیں، علاج کرائیں، پھر دعا مانگے اللہ سے۔ اور دوسرا استغفار کثرت سے پڑھیں، میاں بھی اور بیوی بھی۔ اور تیسرا جو قرآن میں دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو یہ ساری قرآن کی دعائیں جو ہیں یہ مانگا کریں، اور بیوی بھی مانگا کرے، خاوند بھی مانگا کرے، اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جتنا پڑھ سکو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ ساری مشکلیں حل کر دیں گے، کیونکہ قرآن کا خود وعدہ ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ آج کل میرا بھائی کس کس بات کو رویا جائے؟ کوئی پیر وظیفہ بتا دینا تو ہمارے بندے کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں، مر جائے پڑے گا، قرآن کا وظیفہ نہیں پڑے گا۔ حدیث رسول اللہ کا وظیفہ نہیں پڑے گا، پیر کوئی انتر جنتر منتر بتا دینا وہ پڑھے گا، چاہے ایمان چلا جائے، چاہے وہ الفاظ شرکیہ ہوں، الفاظ کفریہ ہوں، اور وہ کہیں کہ جناب قبرستان میں جا کے پڑھنا ہے، قبر پرانی ہو، اندھیری رات ہو اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا نہیں، میں پیر پیچھے بیٹھا ہوں تمہارا تکڑا۔ تو اللہ کے بندے کسی بندے کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، بلائیں تو نظر آئیں گی، چکر جو آئے گا بلائیں نظر آئیں گی، اس میں کیا ہے پیری کا؟ یہ کون سی پیری ہے؟ یہ تو نفسیاتی پاگل بنانا ہے کسی کو۔ کہتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو حرم شریف میں لوگ کھجوریں دیتے ہیں روزہ داروں کو افطار کرنے کے لیے، ہمیں روزہ نہیں ہوتا، ہم لے سکتے، ہاں ضائع ہو جاتی ہیں، کیوں نہ لے لیں، ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں۔ چونکہ جمعرات اور سوموار کے دن روزہ رکھنا سنت محمد مصطفیٰ، ہم تو صرف عاشق ہیں نہیں، یہ چومنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل عاشق تو یہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے۔ سنت کا معنی یہ تھوڑا ہے، محبت کا معنی ہے کہ انگوٹھے چوم لو۔ تمہارے ملک میں کتنے آدمی ہیں جو سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے ہیں سارے عاشق۔ حضور
نے فرمایا ہے کہ 3 راتیں جو ہیں لیالی البیز 13 14 15 یہ 3 روزے رکھنا بھی سنت ہے. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. یوم عرفات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. ایمان سے کہیں اگر ہم سنت پہ عمل کریں، آپ سلمنگ کسی کلب میں جائیں گے، وہ آپ کو ڈائٹنگ کرائیں گے تو مر جائیں گے، مہینہ کھانا نہیں کھائے گا. لیکن حضور کی سنت پہ عمل کر لو، کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں. جو آدمی دن میں مہینے میں 5 دفعہ روزے رکھے گا انشاءاللہ، اسے کیا ضرورت ہے ڈائٹنگ کرنے کی؟ صحت بھی ہے، علاج بھی ہے، سنت بھی ہے. بہرحال دسترخوان لگتے تو وہ روزہ داروں کے لیے ہیں، لیکن اتنی کھجور ہوتی ہے کہ وہ اٹھا کے نعوذ باللہ بعض اوقات اسے لے لیا کریں، کھا لیا کریں، بتا دیا کریں مجھے روزہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. ایک آدمی نے طواف عمرے کا کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا لیا، صفا نہیں دوڑا، بعد میں صفا کر لیا، پھر بال منڈوائے. بال تو پہلے منڈوا چکا تھا، بعد میں کیا منڈوائے؟ بہرحال دم پڑ گئی. کہتے جی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں. اور بھئی میرا فرمانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرا فرمانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جمہور امت کا مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء جو ہیں احیاء فی قبورہم، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. باقی آپ نے لکھا ہے کہ روح جو ہیں وہ تو قیامت والے دن آئیں گے، تو روح قیامت والے دن آئیں گے. مومن کا روح علیین میں ہے اور کافر کا سجین میں ہے، لیکن علیین میں روح کا تعلق اللہ جسد سے جوڑ دے تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ او یار اب تو تم حیات کا مسئلہ سمجھ لیتے. اب دیکھیں نا موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تعلق جو ہے سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار جڑی ہوئی ہے. تو اگر بندوں کا بنایا ہوا یہ تعلق جڑ سکتا ہے، اللہ روح کا تعلق نہیں جوڑ سکتے؟ یہ تو انسانوں کی بنی ہوئی چیز ہے، نہ تار ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی کھمبے لگے ہوئے ہیں. سیٹلائٹ کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر جناب ایسا سلسلہ جوڑا ہے کہ جو نمبر تم پنچ کرتے ہو وہ اسی پہ جا کے گھنٹی کرتا ہے، دوسرے کو ڈسٹرب ہی نہیں کرتا. تو اللہ نہیں جوڑ سکتے، یعنی اللہ کے لیے مشکل ہے. سورج کہاں ہے لیکن اس کی شعاع اور گرمی کہاں ہے؟ چاند کہاں ہے لیکن اس کی روشنی کہاں ہے؟ کہاں چاند ہے، کہاں سمندر ہے؟ جو چاند چڑھتا ہے سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، جو چاند گھٹتا ہے سمندر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کس نے تعلق جوڑا ہے؟ اگر سمندر کی لہروں کے ذریعے ٹیلی ویژن کی تصویر آ سکتی ہے تو اللہ نہیں روح کا تعلق جوڑ سکتے؟ اور اگر روح کے تعلق کا انکار کر دو تو پھر قبر میں سوال جواب کا بھی انکار کر دو، عذاب کا بھی انکار کر دو، نعیم کا بھی انکار کر دو، پھر تو ساری احادیث کا ذخیرہ ختم ہو گیا، صرف تیری باتیں ہم مانتے رہے. یہ کس سے سوال ہوگا؟ من ربوں کا، اس میں تو روح ہے ہی نہیں. ما دینوں کا ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بھی حدیثیں ضعیف ہیں. حضور پاک نے صحابی کی مزار پہ قبر پہ کھڑے ہو کے دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ اپنے فسألوا لہ التثبیت، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو. الآن یسأل، اب سوال جواب ہوگا، اللہ اس کو سوال جواب پہ ثابت قدم رکھے. تو وہ کس سے ہوتا ہے؟ روح کا تعلق تو جڑتا نہیں.
اسی طرح حضور پاک 2 قبروں سے گزرے اور فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ کس سے بھی ختم، یہی نتیجہ نکلے گا جب حیات کا انکار کرو گے تو پھر سارے حدیثوں کا اور سارے ذخیرے کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کو جب ہم نے غرق کیا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب میں داخل ہو گئے، وہ تو روح ہے نہیں، عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ بلا وجہ امت کو پریشان نہ کرو خدا کے لیے۔ نہ ان مسائل کے بارے میں ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا، نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ یہ معاملات ہیں، مسائل ہیں، اگر کسی جماعتوں میں اختلاف بھی رہا ہے تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہر وقت ان کو سر پھٹمبل بنا لو اور بحثیں کرو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات پہ۔ باقی اصولی بات ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم آخرت ہے، درمیان میں عالم برزخ ہے، یہ عالم مغیبات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق علم غیب سے ہے۔ ہم اتنی بات کریں گے جتنی قرآن و حدیث میں ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہو گئی ہے ان لوگوں کو انبیاء سے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی انبیاء کی شان میں کروڑواں حصہ کو بے ادبی ہو گئی نا تو سارے عمل خدا برباد کر دے گا۔ بڑا ادب کا مقام ہے، با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔ کہتے جی کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو چند جنازے اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا بچوں والی دعا ہم پڑھیں گے؟ نہ بھی پڑھو کوئی بات نہیں، وہی ایک ہی دعا کافی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ وہ آگے جنازے کی دعا کا کتنا فکر ہے، لیکن داڑھی کا بھی فکر ہے نا؟ ایمان سے کہو، بس ایک روٹین ہے، بس ہم سب ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہمارے عشق کی نشانی کیا ہے؟ یہ 12 کو جھنڈیاں باندھو اور لائٹنگ کرو، چراغاں کرو، اور ساری مسجدوں میں بجلیاں لگا دو۔ وہ ایک رات میں جو بجلی جلاتے ہو نا، وہ حضور کی امت کے کسی غریب کو پیسے دے دو نا تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ کے دوران میں اگر آدمی قرآن پاک لے کے پڑھتا رہے جائز ہے، لیکن احتیاط رکھے کہ قرآن ہاتھ میں ہے، توجہ ادھر ہوگی تو ٹکر ہو جائے، کہیں گر نہ جائے، بے ادبی نہ ہو، ورنہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، احتیاط سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بار خواب دیکھا تھا؟ جب قیامت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے۔ بہرحال اللہ نے تو ایک ہی خواب کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو قرآن نے تو اسی کا ذکر کیا ہے۔ باقی نہ میری ملاقات ہے حضرت ابراہیم سے، نہ میں نے کبھی پوچھا ہے، نہ تمہیں حضرت ابراہیم کے خوابوں سے کیا ضرورت ہے، کر لو، عادت ہے پوچھنا ہے بس۔ بھائی قرآن میں موجود ہے، کس کا بات ختم ہو گئی کہ آپ کا خواب قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل کے ذبح کو دیکھا، پھر اللہ کے حکم پہ تیار ہوئے، بیٹے کو ذبح کرنا چاہا لیکن اللہ نے بچا لیا اور قربانی بھی منظور ہو گئی، سارا قرآن میں موجود ہے۔ آدمی نے طواف اور صفا مروہ دوڑ لیا عصر کے بعد، لیکن 2 رکعت طواف کی نہیں پڑھی اور بال کٹوا کے احرام کھول دیا، کوئی حرج نہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔
اگر کسی آدمی نے واجب الطواف جو ہے اس وقت نہیں پڑھے، پھر مغرب کے بعد پڑھے، بابا کوئی حرج نہیں، 2 دن بعد بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ رمضان المبارک میں وطر جو ہے وہ کیسے ادا کریں؟ میرا بھائی، وطروں کے بارے میں دونوں حدیثیں موجود ہیں، 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی موجود ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی موجود ہے۔ پڑھتے تو وہ بھی گویا 3 ہے، لیکن 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، یعنی بھی سلام نہیں پھیرتے۔ تو دونوں حدیثوں میں موجود ہے، اگر آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا کوئی بات نہیں، الحمدللہ، تب بھی تمہارے وطر ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنے مسلک پہ زیادہ شدت سے عمل پیرا ہیں تو آپ اپنے وطر الگ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں، گھر جا کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سارے لوگوں کے لیے جب کوئی حاجی یا عمرے والا زمزم لے آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے زمزم پیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ احترام کریں تو زمزم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور نہ کریں تو نبی کی سنت پہ اس طرح پھروا کے مٹکے کی گندی نالیوں میں پھینک دیں۔ واہ بھائی واہ، دیکھیں کیسا احترام ہے، پانی کا ادب ہو رہا ہے، حضور کی سنت کا ادب نہیں ہو رہا۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، مسئلہ یہ ہے کہ ہر پانی کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے، زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ اتفاق سے کھڑا ہے اور زمزم کھڑے کھڑے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے زمزم کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ اور ایک رسول ہے اور ایک منزل ہے، تو پھر مسلک جدا جدا کیوں؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، سب کی عادتیں جدا جدا کیوں ہیں؟ ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے، کیسے برابر کریں؟ ایک شرابی کبابی ہے، ایک تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، اس کا حل تم نکال لو تو مسلک کا میں نکال لیتا ہوں۔ اور کوئی مسلک جدا جدا نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ میں جدائی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے، تمام ائمہ مجتہدین محدثین علماء فقہاء کی دعوت ایک ہے، یہ تو فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے، اصول سب کے ایک ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مجھے آپ بتائیں آج تک کسی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھو، فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 پڑھو، کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ وہ تو اگر اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں ہے، بھی آمین زور سے کہہ لو، کس نے کہا ایسا کہہ لو، آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے دماغ میں اختلاف ہے، ورنہ اختلاف کہیں نہیں ہے، الحمدللہ۔ جب حدیث صحیح پہنچ جائے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک قول دکھائیں نا جی کہ امام شافعی کا یہ قول ہے، اس کو حدیث پہنچی لیکن اس نے کہا میں حدیث پہ عمل نہیں کرتا، میں اپنے قول پہ عمل کروں گا، ایک ثابت کریں۔ اور ان ائمہ کے زمانے میں حدیث کی کتنی کتابیں چھپ چکی تھیں، اور یہ ایک کسی امام کا مجھے دکھا دیں کہ ان کو حدیث پہنچی، اس نے کہا نہیں میں حدیث پہ عمل نہیں کرتا، میں تو اپنے قول پہ چلوں گا، ایک جگہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں، ٹھیک ہے پھر میں آپ کی بات مان لوں گا۔ فاتحہ نہ ہو یہ کہیں نہیں، مقتدی نہ پڑھے، اے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، اور کوئی نماز ایسی نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو، ہر نماز میں فاتحہ ہے، ہم نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ ہے نا۔
یہ مطلق حدیث مبارک ہے. حضور نے جہاں سکھلائی ہے نماز کہ مقتدی کیا کرے اور تم کیا کرو، وہاں فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. معلوم ہوا ہمارا وظیفہ آمین ہے، غیر المغضوب پڑھنا جو ہے وہ امام کا وظیفہ ہے. دعاؤں میں خانہ کعبہ کا اولیاء کا واسطہ نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. ایک کمپنی ہے جو قسطوں پہ فلیٹ دیتی ہے لیکن وہ بینکوں سے قرضہ لیتی ہے. جب تک اسکیم پوری سامنے نہ ہو آدمی نہیں کہہ سکتا. ویسے کوشش کریں کہ بچیں ان چکروں سے. ایک خاتون کی اولاد نہیں، اللہ ہر بے اللہ اولاد کو اولاد عطا فرمائے. تحیت المسجد کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر اوقات مکروہ ہیں تو تحیت المسجد نہ پڑھے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. تو یہ کوئی اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے، کوئی کفر اسلام کی تو جنگ ہے نہیں. اچھا، دونوں کے سامنے حدیث ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے. اور جو کہتے ہیں نماز پڑھو، ایک حدیث ہے کہ جب مسجد میں آؤ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. تو دونوں کے سامنے حدیث رسول ہے، اپنی بات تو کوئی نہیں کر رہا. بینک میں رکھے ہوئے ہیں، سال گزر گیا ہے، زکات دینی؟ ہاں بالکل دینی ہے. بینک میں رکھو یا گھر میں رکھو. یہ تھوڑا ہے کہ دور کر دو تو زکات نہیں ہوگی، قریب جیب میں ہوں تو تب زکات ہوگی. بیوی کے ساتھ مباشرت اور یہ جو مسائل ہیں نا، یہ کوک شاستر پڑھیں، مولوی سے نہ پوچھیں. ایک کتاب ہے پنڈت کوکا کی، وہ پڑھا کریں، اچھے علوم حاصل ہوں گے. نہیں تو آج کل تو پھر اچھا ہے کہ فلمیں دیکھو. عمرے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبے پہ نظر نہ ڈالو، فلم دیکھو. انا للہ. اور بے حیائی یہ ہے کہ پھر پوچھتے بھی ہیں. اسلامی شریعت کے مطابق اگر آم کا باغ ہے، جب پھل ظاہر ہو تو بیچا جائے، اس سے پہلے نہیں. حضور کے کھانے کے پہلے اور آخری نوالے میں نمک ہوتا تھا، بالکل آپ نے جھوٹ پڑا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، تم نے گھڑا ہے انشاءاللہ. یعنی نمک رکھتے تھے، پہلا نوالا بھی نمک سے اور آخری بھی نمک سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کھانے کے بعد لکڑی سے نہیں، خلال ہے. خلال سنت ہے، کیا کوئی چیز پھنس جائے تو نکال لو. حضور پاک کے بال مبارک نصف کان تک بھی تھے، کان کی بل تک تھے اور کندھے تک بھی تھے. مسواک تمام انبیاء کی سنت ہے. مطہرۃ للفم و مرضات للرب. اگر ایک آدمی کو پیشاب کا زور ہو رہا ہے اور کہتا ہے روک روک کے نماز پڑھو، بالکل نہیں. باہر جائے وضو کر کے نماز پڑھے. یہ نماز کی طرف خیال نہ ہوا، خیال تو پیشاب کی طرف ہوا نا. یہ اچھی نماز ہے کہ کھڑا نماز میں ہے، فکر اس کو اپنے پیشاب پخانے کا ہے. حضور کون سی چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ سب سے پہلے تو داڑھی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. آپ نے وہ رکھی ہوئی ہے. 1 منٹ کے لیے بھی حضور نے داڑھی جدا نہیں کی. اسی طرح سفر میں حضور مسواک مبارک ہے، سرما ہے، کنگھی مبارک ہے، ساتھ رکھتے تھے. کہتے
جی کہ اگر پتھر گرم ہے، پاؤں رکھنا مشکل ہے، تو کیا جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، کوئی بنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو۔ ایک آدمی نے احرام باندھ کے نیت بھی کر لی، پھر احرام کھول کے غسل کیا، اگر خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا کوئی حرج نہیں۔ اب احرام کی حالت میں جیسے حضور پاک نے عرفات میں غسل کیا، تو احرام کھولا، غسل کیا، پھر باندھا۔ ایک شخص نے گواہوں کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاق کاغذ پر لکھ کر دے دی۔ میں نے حضرت کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حنفی مسلک میں یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، وہ 3 کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دارالفتاء میں لے کر جائیں، شاید اللہ آپ کے لیے وہ راستہ نکال لیں۔ استخارہ جو ہے کم از کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن، پھر جب دل کو تسلی ہو تو وہ کام کریں۔ چہرے کا پردہ فرض ہے نہیں، پاؤں کا فرض ہے۔ نہیں، پردہ ہوتا کیوں ہے؟ فتنے سے بچانے کے لیے، تو فتنہ چہرہ دیکھنے سے ہوتا ہے، پاؤں دیکھنے سے ہوتا ہے۔ بیٹیاں ہیں، شادی کر دی، داماد کو کاروبار کے لیے 10 لاکھ دیا، دوسرے کو 5 لاکھ دیا، میرے دونوں چھوٹے ہیں، بیٹے دونوں چھوٹے ہیں، بہرحال بیٹے بیٹے ہیں، ان کو جو آپ نے دیا ہے تو مدد کی ہے، وہ آپ کی وراثت کے حقدار تو نہیں ہیں، اصل حقدار تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے داماد تھوڑے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں عورت نے طواف اور صفا مروہ دوڑ لی اور اپنے بال خود کاٹ لے، جائز ہے۔ یہود اور نصارہ نبیوں کو قبروں میں زندہ سمجھتے تھے، وہ تو زندہ کیا سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں پھانسی چڑھ گئے، زندہ کہاں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ تو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، خدا کا بیٹا کیسے مرے؟ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کی پیدائش جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت زید کے بارے میں بھی موجود ہے کہ ان کی پیدائش بھی کعبے میں ہوئی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی کو مضبوط روایات نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لفظ کعبہ سے مراد حرم ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں حدیم بالغ الکعبہ، کہ تم حاجی جو ہو قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں کیوں؟ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے، تو حضرت علی کا گھر بھی کا حرم میں تھا، تو اس لیے مراد یہ ہے، اور اگر ہوئی ہو تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے ہیں، 1-2 ریال خیرات کرتے ہیں، کیونکہ دھو تو دیے نا آپ نے فوراً۔ کیکڑا اور جھینگا کھانا، جھینگا تو حلال ہے، کیکڑے کا مجھے پتہ نہیں، اگر وہ مچھلی ہے، کیونکہ جھینگا جو ہے اس کے بارے میں تو ہم نے، اور بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ماشاءاللہ، یہ محدثین ہیں ماشاءاللہ، بڑے سکھ علماء، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ مچھلی ہے، تو اس لیے وہ مچھلی کی قسم ہے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں مچھلیوں کو ہم سے، اس لیے ہم نے بنگلہ دیش میں بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھا اور علماء سے پوچھا، نے کہا کہ نہیں بالکل مچھلی ہے۔ یا رسول اللہ دور سے کہو تو شرک ہوتا ہے، روزے پہ کھڑے ہو کے کیوں نہ کہو؟ اللہ کے بندے سمجھو نہیں تو میرا کیا قصور ہے؟
دور سے درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ جب روضہ مبارک میں جاؤ، مواجہہ شریف میں سلام پڑھو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیعہ اور بریلویوں کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو سب کے گھر میں کھا سکتے ہیں۔ سفری نماز کے دوران تکبیر اولا جائز ہے یا نہ؟ تکبیر اولا کیا بنانا جائز ہے؟ تو اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہو، تکبیر سفر ہو یا حضر ہو، یہ کیا مطلب ہے کہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، گاڑی چھیننی چاہیے، اس نے گولی مار کے مار دیا، کوئی حرج نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اپنا حتیٰ کہ حضور فرماتے من قتل دون عرضه او ماله، اپنی عزت بچانے یا مال بچانے کے لیے بندہ مر بھی جائے تو شہید ہے۔ جنازے میں 4 تکبیروں سے 2 تکبیریں امام کہہ چکا اور ہم شامل ہوئے، تو جب امام سلام پھیر لیں آپ فوراً 2 تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم۔ بس کہتے جی کہ داڑھی پر یا مونچھوں پر خضاب لگانا جو ہے بلیک نہ ہو، کالا نہ ہو، باقی کوئی لگائیں جائز ہے۔ اگر میاں بیوی ملے ہیں، کپڑا پہنا ہوا ہے، بنیان ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو کیا وہ بھی دھونا ہوگا؟ کیوں اس وہ تو پلیت نہیں ہوتا؟ ایک لڑکے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، وہ اس کی ماں بن گئی، اس کے سارے اولاد اس کے بھائی بہن ہو گئے۔ اگر دوسرا لڑکا جس نے دودھ نہیں پیا، اس کا کیا ہے؟ اس کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ماں تھوڑی ہے، ماں تو اس کی ہے جس نے دودھ پیا ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے چوری کی، 13-14 سال گزر گئے، اب پیسے ہیں نہیں، وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ کوشش کرو، نیت کرو، اللہ سے دعا مانگو اور ان کا حق واپس کرو۔ اگر وہ حق والے نہ ملیں اتنا پیسے ان کے نام سے خیرات کر دو۔ انگلی لاحق مسموع، یہ سارے مسئلے چھوٹی کتاب کی نماز میں لکھے ہوئے ہیں۔ انگوٹھی یہاں پہنو، یہ یہاں پہنو، دونوں جائز ہیں۔ زوال کے وقت کا پتہ نہیں چلتا، کیوں پتہ نہیں چلتا؟ جب اذان ہوتی ہے ظہر کی، اس سے 15 منٹ پہلے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے 3 طواف مسلسل کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ آپ نے عمرہ کر لیا ہے لیکن بال سارے نہیں کٹوائے، ٹک لگایا ہے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ دوبارہ احرام باندھ کے پورے سر پہ اس طرح پھروا دو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ امام حرم سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے، بالکل کریں، کیوں نہ کریں جی۔ جب امام صاحب حرم کے باہر نکل جائیں نا، رش ختم ہو جاتا ہے، ساتھ چپ کر کے چلے جاؤ۔ جب حرم سے باہر نکلیں گے تو لوگ بھی رک جائیں گے، پولیس والے بھی، کیا السلام علیکم کر لو۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بالکل کریں، طواف کر کے تمام امت کے لیے دعا کریں، لیکن یہ نہیں کہ ایک طواف ساری امت کو مل جائے۔ نماز سنت نفل فرض میں اپنی زبان سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بچوں کی زبانیں رکنے لگی، اللہ شفا عطا فرمائے۔
مدینہ منورہ جائیں تو جنت البقیع جانا بھی سنت ہے کہ حضور ضرور جاتے تھے. اسی طرح شہداء احد بھی حضور تشریف لے جاتے تھے. اگر عمرے کا طواف کیا مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھی بات بڑی 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 بات